السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ پریشان ہیں اور آپ کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہوں، دل کو ایک سکون ملے، تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو وقت دو، اپنے آپ کو وقت دو، تھوڑا اپنے لیے وقت نکالو۔ اس طرح کے لوگوں سے دور تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ 1-2 منٹ کے لیے راز و نیاز کرو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس ذات کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں جو ہماری سن سکے، اور وہی ہمارے غموں کو دور کرنے والا ہے۔ ہم اپنے آپ کے خود دشمن بنے ہوئے، وجہ یہ ہے صرف کہ ہم خود کو وقت نہیں دیتے، اپنی ساری زندگی دوسروں کو خوش کرنے میں ہماری لگ جاتی ہے، کبھی اپنے آپ کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں۔ تو اس لیے کبھی کبھی ہمیں ایسے ماحول میں نکلنا چاہیے جہاں تنہائی ہو، جہاں یکسوئی ہو، میرے اور میرے رب کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہ ہو، ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، تاکہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے اندر کی پریشانی کو شیئر کر سکیں۔ جب ہم تنہائی میں آتے ہیں، اپنے رب کو وقت دیتے ہیں، تو وہ تو ہے ہی ہمارے انتظار میں، وہ تو چاہتا بھی یہی ہے کہ تم آؤ، میرے پاس بیٹھو، میں ہی سننے والا ہوں تمہارے غموں کو، میں ہی حل کرنے والا ہوں تمہاری پریشانی، میں ہی حل کرنے والا ہوں تمہارے حالات کو، میں ہی حل کرنے والا ہوں تمہارے مسئلے کو، جتنے بھی تمہارے مسائل میں ہی حل کرتا ہوں، آؤ بیٹھو میرے پاس۔ اور جب ہم تنہائی میں آتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ گفتگو کی کوشش کرتے ہیں، تو یقین مانو وہ بہت غفور الرحیم، بہت جلدی سنتا ہے، اور ایسے سنتا ہے کہ بور نہیں ہوتا، سنتا جاتا ہے، سنتا جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس سے بات کریں، اگر ہم چاہیں کہ ہمارا رب ہماری سنے، تو پھر ہمیں رب سے گفتگو کریں، ہمیں اس کے پاس جانا ہے، تنہائی میں اس کو یاد کرنا ہے۔ جس طرح کوئی پریشانی کی حالت میں اپنی کسی غمخوار دوست کے پاس جاتا ہے، اور اس پریشان دوست کا یقین ہوتا ہے کہ میں اس دوست کے پاس جاؤں گا تو یہ مجھے تسلی دے گا، پھر دل کھول کے اسے سناتا ہے اپنی پریشانی، اپنے اندر کی بات، اور وہ دوست سنتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، اسے اپنے غم، اپنی پریشانیاں اس کو سنانی۔ ہمارے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں ویسے فضول، بکواس، نہ اپنی جوانی کی فکر، نہ اپنے مسائل کی فکر، نہ اپنی ایمان کی فکر۔ آخر کب تو بن جائیں گے نا، کبھی تو ہم بن جائیں گے۔ ہم خود کو بنانے کے لیے وقت نہیں دیتے، تب تک ہم نہیں بن سکتے جب تک ہم خود کو وقت نہ دیں۔ چھوڑ دو یہ سب فضول دوستیاں۔ اللہ پاک جس انسان کو ہدایت دیتا ہے، جس انسان کو اپنے راستے پہ لینا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے برے دوستوں کو اس سے جدا کرتا ہے، اور یہ پہلا قدم ہم نے خود اٹھانا ہے
کہ ہم ایسے دوستوں کو بھول جائیں، ختم کر لیں ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی، جس سے مجھے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا، یہ صرف اپنی اس قیمتی وقت کا ضیاع ہے۔ اس لیے ہم نے ان برے دوستوں کو چھوڑنا ہے۔ وہ دوست جس سے میری دنیا اور آخرت بنتی ہے، اس کے ساتھ رہو اس کے ساتھ۔ اسی لیے جب تک ہم خود کو وقت نہیں دیں گے، اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تب تک ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے، پریشانیوں میں ہم گم ہوں گے۔ اس دنیا کے بے دینی ماحول کی وجہ سے ہمارے اندر سکون کا جو مادہ ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے دور بیٹھے ہیں، سوچا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم نے کہ کوئی تو ہے جو میری سنتا ہے، کوئی تو ہے جو میرے مسائل حل کرتا ہے۔ تو یہی ایک گزارش ہے کہ ہم نے برے لوگوں کو چھوڑنا ہے، 24 گھنٹوں کے اندر اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے اپنے لیے ایک وقت مقرر کرنا ہے، اور اس وقت میں ہم کسی سے بات نہیں کریں اور اپنے رب کے ساتھ بات کریں اور اپنے رب کو راضی کریں گے، اپنی گناہوں پہ توبہ کریں گے، پھر ہمیں سکون والی زندگی ملے گی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جس شخص نے بھی میرے دین سے، میرے ذکر سے اعراض کیا تو اس کی زندگی میں تنگ کر دو۔ آج ہر کوئی سوچ لے اپنے میں کتنا رب کو یاد کرتا ہوں، کتنا اس کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہوں، کتنا اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کتنا دن میں کتنی مرتبہ تسبیح پڑھتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں۔ اس رب کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر، تو ہم نے خود کو ان پریشانیوں سے نکالنا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں آج سے سوچنا شروع کرنا ہے کہ میں نے آگے جا کے کچھ بننا ہے، اور اپنی کامیابی کے لیے آج ہی سے اپنا پہلا قدم اٹھانا ہے۔ جب تک ہم رب کو راضی نہیں کریں گے تب تک ہمیں سکون نہیں مل سکتا۔ مال دولت پیسہ یہ سب کچھ نہیں ہے، اصل چیز تو دنیا میں سکون ہے۔ سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو رب کو راضی کرنا ہوگا۔ اسی لیے ایک عمل بھی ہے کہ جب تمہارے اندر پریشانیاں بڑھ جائیں، ہمارے حالات وہ سدھرتے نہ ہو، تو اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل بتایا ہے کہ اپنے غموں کو، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ورد کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ جل جلالہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ 24 گھنٹے کے اندر ہم نے تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو دینا ہے، اور اس وقت میں ایسی ایک تسبیح، اس میں 500 دانے ہیں، ایسے دانوں والے ایک تسبیح، اس تسبیح کے اوپر صرف یہی ذکر ہم نے کرنا ہے 500 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے 15 منٹ اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اپنے ضروریات اور اپنے تمام مسائل اللہ کے سامنے رکھنے ہیں، اور اللہ سے امید رکھنی ہے کہ اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ تو یہی ہمارا رب ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔